السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے حسن اخلاق کے تعلق سے آیت قرآنیہ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور نیز اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی جیسے آسمانوں کا اور زمینوں کا پھیلاؤ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی، یعنی ان اعلیٰ درجہ کے مسلمانوں کے لیے ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں نیک کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور برابر کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، لیکن اس کے باوجود جو شخص درگزر کرے اور باہمی معاملہ کی اصلاح کر لے جس سے دشمنی ختم ہو جائے اور دوستی ہو جائے کہ یہ معافی سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو سن لے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ آیت شورى۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور بیٹا لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو، اور زمین پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، شیخی مارنے والے کو شور مت مچاؤ۔ اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی، جبکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے، اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر جو اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تعجب اس شخص پر جو اپنے مال سے تو غلاموں کو خریدتا پھر ان کو آزاد کرتا ہے، وہ بھلائی کا معاملہ کر کے آزاد آدمیوں کو کیوں نہیں خریدتا جبکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن اخلاق کے تعلق سے یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تھی، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر معاملے میں حسن اخلاق پیدا کریں، یہاں تک کہ اگر آپ حق پر ہیں اور دوسرا ناحق ہے تو بھی اگر اس کے ساتھ معاف کر کے آپ اس کے ساتھ معاملات کو کر لیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، جیسے کہ قرآن آیت قرآنیہ سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں ہم لوگ بہت ہی پیچھے ہیں۔ حسن اخلاق کے معاملے میں سب سے اہم ہے بات جو ہے نا حسن اخلاق، اور یہاں تک کہ وہ نوافل نماز پڑھنے اور عبادت کرنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجوں کو حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ یہ بات۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ حسن اخلاق پیدا کریں گے، حسن اخلاق کے ساتھ رہیں گے ہر معاملے میں، اور حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔